اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک وصحبک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ میرے تمام فیس بک فرینڈز کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تیسرا دن ہے، میں موجودہ حالات کے تناظر میں تھوڑی بہت آپ سے گپ شپ کرتا ہوں۔ ہر سخن وقت و ہر نقطہ مقام دارد، کہ ہر نقطہ بیان کرنے کا بھی ایک مقام ہوتا ہے اور ہر گفتگو کا ایک وقت ہوتا ہے، اور بلیغ گفتگو وہی ہوتی ہے جو تقاضۂ حال کے موافق ہو، تقاضۂ حال کے مناسب ہو۔ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا ایک مصیبت کے اندر مبتلا ہے، ایک وبا کے اندر مبتلا ہے۔ تو اس کے دفیع کے لیے بعض علاقوں کے اندر اذان دی جاتی ہے، تو شریعت کے اندر اس کی اجازت ہے، یہ مستحب عمل ہے۔ مستحب کا حکم یہ ہوتا ہے کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، نہ کرنے والے کو کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن اس معاملے کو بھی آپ لوگ دیکھ لیں کہ متنازع بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں ان کے پاس اس کی دلیل کیا ہے، اس کو بدعت کیوں کہتے ہیں، اس کو بدعت کہنے کی وجہ کیا ہے۔ تو آپ لوگ ان سے یہ سوال کم از کم ضرور کریں کہ سنن دارمی کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جو قوم جتنی بدعت کے اندر مبتلا ہوتی ہے اتنی اس سے سنت اٹھا لی جاتی ہے۔ تو مصیبت کے وقت جو اذان دی جاتی ہے، اس اذان کے دینے میں کون سی سنت اٹھ جاتی ہے، کون سی سنت کا ترک لازم آتا ہے۔ تو اگر کسی سنت کا ترک لازم آتا ہے تو پھر تو آپ اس کو بدعت کہہ سکتے ہیں، اور اگر کسی سنت کا ترک لازم نہیں آتا تو پھر بدعت آپ اس کو نہ کہیں۔ اور یہ بھی یاد رکھنا، تمام محدثین نے بدعت کی جو تعریف کی ہے اس کا میں آپ کو خلاصہ یہ سمجھاتا ہوں کہ ہر وہ نیا کام کہ جو شریعت کے اندر نہ ہو، دین اسلام کے اندر نہ ہو۔ اب وہ نیا کام اگر شریعت مصطفیٰ کی، دین اسلام کی اصل سے ٹکراتا ہے تو وہ حرام ہے، وہ ناجائز ہے۔ اگر اصل سے ٹکراتا ہے تو پھر حرام ہے، پھر نہیں کیا جائے گا۔ لیکن اگر وہ اصل سے نہیں ٹکراتا، یعنی قرآن اور سنت سے نہیں ٹکراتا، شریعت مصطفیٰ کے کسی فرمان سے نہیں ٹکراتا، تو پھر وہ اپنی اصل کے لحاظ سے مباح ہوا، اپنی اصل کے لحاظ سے مباح ہوا۔ اب وہ مباح کام اگر موقوف ہے کسی واجب کے پہنچنے تک تو وہی بدعت واجب بن جاتی ہے۔ اور باقی آپ اس کو اسی طرح قیاس کر لیں کہ اگر مثال کے طور کے اوپر وہ کام واجب ہے، آپ اس تک پہنچنا چاہتے اور اس کے بغیر نہیں ہو سکتا، تو یہی بدعت جو ہے واجب بن جاتی ہے۔ اور تمام محدثین نے بدعت کو تقسیم کیا ہے۔ تقریباً اس وقت الحمدللہ تعالی مجھے زبانی طور پر یہ بات یاد ہے کہ 45 محدثین کے نام اس وقت مجھے یاد ہیں کہ جنہوں نے بدعت کو تقسیم کیا ہے۔ لہٰذا بدعت کی غلط تعریف کرنے کی وجہ سے بہت سارے صلحاء کو، علماء کو، امت مصطفیٰ کو بدعتی کہنا پڑتا ہے۔ اور اگر بدعت کی یہی تعریف کی جائے کہ جو کام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک دور کے اندر نہیں ہوا تھا یا صحابہ پاک کے دور کے اندر نہیں ہوا تھا، تو ہر ایسا کام بدعت ہے۔ اگر بدعت کی یہ تعریف کی جائے تو پھر شریعت کے اندر سوائے چند احکام کے باقی کچھ بچتا ہی نہیں ہے۔ پھر آپ دنیا کے سامنے یہ اعلان بھی نہیں کر سکتے، یہ دعویٰ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہمارا دین ہے، یہ جو ہمارا مذہب اسلام ہے، یہ دنیا کے حالات کے مطابق ہے، یہ دنیا کے حالات کو اپنے اندر سمونے کی طاقت رکھتا ہے، یعنی قیامت تک کے لیے یہ دین ہے، قیامت تک جو معاملات پیش آئیں گے شریعت مصطفیٰ کے اندر ان کا حل موجود ہے، کیونکہ آپ ہر نئے کام کو بدعت کہتے جائیں گے۔ تو بدعت کی آسان سی تعریف یہ یاد رکھیں کہ بدعت سنت کے مقابلے کے اندر ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی کام ایسا کیا جائے کہ جس سے سنت مرتفع ہو رہی ہو، سنت اٹھ رہی ہو، تو بے شک وہ بدعت ہے، لیکن اگر سنت نہیں اٹھ رہی تو وہ کام بدعت نہیں ہے۔ بس اتنی بات یاد رکھیں۔ اب آئیں کہ مصیبت کے وقت اذان دینا، اس کی اصل کیا ہے۔ دیکھیں،
نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کا فرمان ہے، اس روایت کو امام ابو نعیم نے نقل کیا، اس روایت کو امام ابن اسحاق نے نقل کیا کہ حضرت آدم علیہ السلام آپ جس وقت اتارے گئے ہندوستان کی طرف تو آپ کے دل کو وحشت ہوئی، آپ پریشان ہوئے، آپ کا دل مغموم ہوا، آپ کا قلب مغموم ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر اذان دی۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر کیا کی؟ اذان دی۔ تو اس اذان سے حضرت آدم علیہ السلام کی وحشت دور ہو گئی۔ تو پتہ چلا مصیبت کے وقت اگر اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ اس اذان کی برکت سے اس مصیبت کو دور فرما دیتے ہیں۔ یہ آسان سی بات ہے۔ اسی طریقے سے مسند الفردوس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس حدیث پاک کے راوی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی ذات پاک ہے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک دن آقا علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ مغموم ہیں، غمگین ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کسی شخص کو کہیں کہ وہ تمہارے کان کے اندر اذان دے۔ تو جب ان کے کان کے اندر اذان دی گئی تو کیا ہوا؟ ان کی مصیبت کو اللہ تعالیٰ نے دور کر دیا، یعنی جو پریشانی تھی وہ پریشانی دور ہو گئی۔ اور اس حدیث پاک کے متعلق مرقات کے اندر ملا علی قاری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے امام ابن حجر کا یہ قول نقل کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جربتہ فوجدتہ، فرماتے ہیں کہ میں نے اس چیز کا تجربہ بھی کیا ہے، میں نے اس چیز کا تجربہ بھی کیا ہے کہ جب مصیبت آئے تو اس شخص کے کان کے اندر اگر اذان دی جائے تو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ اس مصیبت کو واقعی دور فرما دیتے ہیں۔ یعنی یہ حدیث پاک ہم تک پہنچی ہے، ہم نے اس حدیث پاک کا تجربہ بھی کیا ہے، اور آپ لوگ بھی اس بات کا تجربہ کر لیں کہ جب کوئی شخص غمزدہ ہو تو اس کے کان کے اندر آپ اذان دیں تو اللہ تعالیٰ اس کی مصیبت کو دور فرما دیں گے۔ اور ابھی بھی آپ دیکھ لیں کہ جن علاقوں کے اندر اذان دی جا رہی ہے اس کی برکت انشاءاللہ تعالیٰ ظاہر ہوگی۔ آپ بے شک اس بات کا تجربہ کر لینا اور اس حدیث پاک کی صحت آپ کے اوپر واضح ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مروی ہیں اس حدیث پاک کے راوی آپ ہیں۔ مسند ابو یعلا کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، آگ کو تکبیر سے بجھاؤ، آگ کو آپ تکبیر سے بجھائیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کریں تو وہ آگ ختم ہو جائے گی، وہ آگ بجھ جائے گی۔ تو آپ دیکھیں نا، یہ پوری دنیا کے اندر ایک آگ ہی لگی ہوئی ہے نا۔ یہ جو صورتحال آپ کے سامنے، کیا یہ آگ نہیں ہے؟ بالکل یہ آگ ہے۔ تو ہم جس وقت اذان دیتے ہیں یا جو لوگ اذان دیتے ہیں تو اس اذان کے اندر تکبیر ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے کہ نہیں، اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے کہ نہیں؟ تو جب اللہ تعالیٰ کی کبریائی ہے تو آقا علیہ السلام کا یہ فرمان ہے نا کہ جب آگ لگ جائے تو اس کو کیا کرو؟ تکبیر سے بجھاؤ۔ تو یہ تکبیر یا اذان دینا اور کیا چیز ہے؟ اور دوسری بات یہ بھی یاد رکھو کہ اذان تو ذکر ہے، اذان تو ذکر ہے۔ ذکر سے کس وقت اللہ تعالیٰ نے منع کیا؟ اس کے رسول نے کب منع کیا ہے؟ ہاں کچھ خاص صورتحال ہیں، وہ میرے علم کے اندر ہیں حدیث پاک کی روشنی کے اندر، کہ جن مقامات کے اوپر انسان کو چپ رہنا چاہیے۔ لیکن اس چپ رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چلو لسانی ذکر بھی وہاں پر نہیں کیا جاتا، یعنی صرف زبان سے چپ رہنا ہوتا ہے، زبان سے چپ رہنا ہوتا ہے، دل کے اندر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہر وقت جاری رہتا ہے۔ مشکات شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں کہ آقا علیہ السلام ہر آن اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اور مسند احمد کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا ایسا ذکر کرو کہ لوگ تمہیں مجنون سمجھیں، لوگ تمہیں کیا سمجھیں؟ مجنون سمجھیں، اللہ تعالیٰ کے حال میں ذکر کرو۔ تو یار اذان دینا تو ذکر ہی ہے نا، اس سے کیوں منع کیا جاتا ہے؟ اذان دینا کیا ہے؟ ذکر ہے، لہذا ذکر سے منع نہیں کرنا چاہیے۔ تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ آگ کو بجھاؤ تکبیر سے۔ تو آج پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، پوری دنیا کے اندر آگ لگی ہوئی ہے۔ یہ جو وائرس پھیلا ہوا یہ آگ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ لہذا اذان دینی چاہیے اس موقع کے اوپر۔ اور مسند احمد کی روایت ہے، طبرانی کے اندر موجود ہے کہ ایک دفعہ اس طرح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ ایک قبرستان کے اوپر گئے، اس میت کو دفن کیا گیا تو حضور علیہ السلام نے تسبیح بھی کہی اور تکبیر بھی کہی، یعنی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بھی بیان کی، سبحان اللہ بھی کہا اور تکبیر بھی بیان کی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی کو بھی بیان کیا۔ تو حضور علیہ السلام کے صحابہ نے پوچھا، اللہ کے رسول یہ جو آپ نے کیا اس کا معاملہ کیا ہے؟ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا میں نے اللہ تعالیٰ کی تکبیر بیان کی ہے، اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کی ہے۔
اور اس تکبیر اور تسبیح کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس قبر والے کے اوپر جو تنگی تھی وہ تنگی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہے، وہ تنگی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دی ہے۔ تو پتہ چلا اللہ تعالیٰ کی ذکر سے، یعنی تسبیح سے اور تکبیر سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں کہ مصیبتوں کو دور فرما دیتے ہیں، تنگیوں کو دور فرما دیتے ہیں۔ تو اس وقت پوری دنیا تنگ ہے، اس وقت پوری دنیا تنگی کے اندر ہے۔ گو کہ وہ معاملہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تسبیح اور تکبیر بیان فرمائی ہے، وہ قبر کے اوپر ہی تھا۔ لیکن قبر کی تنگی کو اس تنگی کے اوپر قیاس کر لیں، یہ بھی تو سروں کے اوپر موت ناچ رہی ہے، یہ بھی تو انسان کو اپنی قبر سامنے ہی نظر آ رہی ہے۔ تو اس تنگی کو دور کرنے کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تکبیر کہی، تو اذان تکبیر ہے، تنگی کے وقت دی جا سکتی ہے۔ اس میں کیا معنی آتے ہیں؟ اس میں کون سی شریعہ بات آتی ہے؟ اس میں سے کون سی سنت اٹھ جاتی ہے؟ اور حضرت ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا قول ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، ذکر الصالحین تنزیل الرحمہ، کہ جس وقت اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ تو آپ لوگ اس بات کا اندازہ لگا لیں، بعض تصوف کی جو کتابیں ہیں صوفیاء کرام نے اس کو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب کیا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ہے کہ جس وقت نیک لوگوں کا ذکر کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے۔ یعنی بعض صوفیاء نے اس کو حدیث پاک کے اندر شمار کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منسوب کیا ہے۔ بہرحال میری اپنی ذاتی تحقیق یہ ہے کہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان نہیں ہے، یہ علامہ ابن عیینہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے ولی گزرے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ تنزیل الرحمہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت اترتی ہے نیک لوگوں کے ذکر کے وقت۔ تو مجھے بتائیں اذان کے اندر کس کا ذکر ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر مبارک ہے کہ نہیں؟ ہے نا؟ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم شہادت کی گواہی دیتے ہیں کہ نہیں؟ اذان کے اندر دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں۔ تو اذان کے اندر محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہے، تو جب نیک آدمی کے ذکر سے اللہ تعالیٰ کی رحمت برستی ہے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک سے اللہ تعالیٰ کی رحمت کیوں نہیں برسے گی؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں گے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ہم نام مبارک لیں گے تو ظاہر سی بات ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت اترے گی۔ تو اس لیے ان معاملات کی طرف آپ تھوڑی سی توجہ دیں، تو تنگی کی طرف معاملات کو لے کر نہ جائیں۔ شریعت کا معنی ہوتا ہے وسیع راستہ، وسیع راستہ، لہذا تنگی کی طرف آپ ان معاملات کو لے کر نہ جائیں۔ مصیبت کے وقت آپ زیادہ نہ جائیں۔ اگر آپ اس کو بدعت کہتے ہیں تو امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی جو سنن نسائی کی شرح ہے، مجھے اس کا نام ابھی یاد نہیں ہے، وہاں پر آپ نے بدعت کی جو تقسیم کی ہے آپ اس کو دیکھ لیں، ادھر تک آپ کی رسائی نہیں ہے۔ تو محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کی اشہۃ اللمعات کو اٹھا کر پہلی جلد کو آپ دیکھ لیں، آپ نے بدعت کی کیا تعریف کی ہے، بس آپ ان دونوں کو دیکھ لیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی تسلی ہو جائے گی۔ اور عام لوگوں کو میں اتنا ہی کہوں گا کہ کوئی شخص کوئی بھی معاملہ ہو اس طرح کا، مستحبات میں سے مثال کے طور پر میلاد شریف کا معاملہ ہو، لائٹنگ کا معاملہ ہو، عرس کا معاملہ ہو، یہ ساری باتیں جہاں پر بدعت کا فتویٰ دیا جائے تو آپ لوگوں سے پوچھیں کہ بدعت تو سنت کے مقابل ہوتی ہے، تو ہم یہ جو کام کرتے ہیں ان میں سے کون سی سنت مرتفع ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ آپ کے ساتھ پھر بات نہیں کر سکیں گے۔ اور جو لوگ بدعت کا فتویٰ لگاتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، ان سے بھی میری اتنی درخواست ہے کہ آپ اس قوم کے اوپر رحم کریں، پہلے بہت نقصان ہو چکا ہے۔ اب ان باتوں کے اندر دیکھیں، شرک اور بدعت کی غلط تعریف کی وجہ سے پوری امت مصطفیٰ کو آپ نے مشرک کہہ دیا، پوری امت مصطفیٰ کو آپ نے بدعتی کہہ دیا، اور اس شرک اور بدعت کی تعریف کے ساتھ آپ دنیا کے سامنے اسلام کا مقدمہ بھی پیش صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے۔ آپ کبھی بھی غیر مسلموں کو سامنے، پوری دنیا کے سامنے آپ لوگ یہ اعلان نہیں کر سکتے کہ یہ دین ایسا دین ہے جو قیامت تک آنے والی تمام مشکلات کا حل اس کے اندر موجود ہے، کیونکہ آپ لوگوں کی سوچ اسی دائرے کے اندر رہے گی۔ جب آپ اسی دائرے کے اندر رہیں گے آپ کو باہر کے حالات کا کیا پتہ چلے گا؟ تو اس طرح شریعت مصطفیٰ سے شرک اور بدعت کی غلط تعریف کر کے شریعت مصطفیٰ سے آپ کھلواڑ نہ کریں، یہ میری آپ لوگوں سے عاجزانہ درخواست ہے۔ اور امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کا فتاوی شامی اٹھا کر آپ نے 10 مقامات کے اوپر اذان دینا سنت لکھی، آپ وہاں پر جا کر دیکھ لینا۔ وہ میں بیان خود نہیں کرتا، یہ میرے پاس اس کا بھی پوائنٹ میں نے نوٹ کی ہو، لیکن چلو میں بیان خود بخود ہی نہیں کرتا، چھوڑ دیتا ہوں، آپ خود جا کر دیکھ لیں کہ امام شامی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے فتاوی شامی کے اندر کن 10 جگہوں کے اوپر اذان دینے کو مستحب لکھا ہے، سنت لکھا ہے، سنت لکھا ہے۔ اور وہاں پر قبر کے اوپر بھی ذکر ہے اذان کا، قبر کے اوپر میت کو دفن کرنے کے بعد۔
تو بس اتنی سی درخواست ہے آپ لوگوں سے. تو میں اپنا جملہ پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ مصیبت کے وقت اذان دینا اہل سنت کے نزدیک مستحب ہے. مستحب کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ ما احبہ السلف، جس کو بزرگان نے پسند کیا ہو، بزرگان دین نے پسند کیا ہو. اور اسلاف کی تعریف میں سر فہرست صحابہ کرام آتے ہیں. اور پھر حکم کیا ہے مستحب کا؟ مستحب کا حکم یہ کہ کرنے والے کو ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی نہ کرے تو اس کو گناہ نہیں ملتا. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ دین کا صحیح فہم ہمیں نصیب فرمائے. اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں سے یہ جو قدورت ہے، یہ جو نفرتیں ہیں ایک دوسرے کے لیے، اللہ تعالیٰ ان نفرتوں کو دور فرمائے. اور جس وبا کے اندر ہم مبتلا ہیں، جس مصیبت کے اندر ہم مبتلا ہیں، ہماری نافرمانیوں کا نتیجہ ہے، اللہ تعالیٰ اس مصیبت سے ہمیں دور فرمائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو دفع فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.